نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہ محبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین والمرسلین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اس مختصر سے وقت میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی، اس کی یاد منانا شریعت کی روح سے یہ کیسا ہے؟ اس کے اندر کسی کو کوئی شک نہیں کہ جمہور اہل اسلام تمام محدثین، اکابر، علماء، صلحاء، پاکان امت ماہ ربیع الاول شریف بالخصوص 12 ربیع الاول شریف کو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن، جسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دیا جاتا ہے، ہر سال اپنی بساط، اپنی توفیق، اپنی استطاعت کے مطابق اس موقع پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور ایک جشن کا سماں ہوتا ہے جسے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے. اور اپنی والہانہ عقیدت، محبت اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق کسی نہ کسی رنگ میں ظاہر کرتے ہیں۔ کسی واقعہ کی یاد منانا یہ شاعر اسلام سے ثابت ہے۔ وہ آپ نماز سے لے کے بیت اللہ شریف کے حج تک اگر دیکھا جائے تو نماز کے اندر بھی ہمیں کسی نہ کسی پیغمبر کی یاد نظر آتی ہے۔ اور یہ یاد جن پیغمبروں کی یاد ہے انہوں نے یہ اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے اپنی بخشش و مغفرت، اپنی کامیابی پہ اللہ کی بارگاہ کے اندر شکر بجا لاتے ہوئے انہوں نے وہ بطور نفل نماز جو پڑھی، اللہ کریم نے اس امت پہ یہ مہربانی فرمائی کہ وہ یاد کسی نہ کسی پیغمبر کی یاد اس امت مسلمہ کو عطا کر دے۔ فجر کی نماز لے لیں، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے اندر 350 سال معافی مانگتے رہے، استغفار کرتے رہے کہ باری تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ صبح کے وقت آپ کی دعا قبول ہوئی، وہ بھی جمہور علماء کے نزدیک حضور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کے، وسیلہ دے کر کے باری تعالیٰ آپ نے اس محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، ان کے تصدق سے باری تعالیٰ میری اس لغزش کو معاف فرما دے۔ جب یہ التجا کی تو فجر کا وقت تھا، اللہ نے قبولیت کی مہر لگا دی کہ آدم جا تیری توبہ قبول، تیری اس لغزش کو میں نے معاف کر دیا۔ اگر اس کے اندر دیکھا جائے تو یہاں بھی اللہ کریم نے بتایا یہ کہ جب آدم کو معرفت مصطفیٰ نصیب ہوئی، جب اس کائنات کے اندر آپ نے قدم رکھا تھا، آنکھ کھولی تھی، اس وقت بھی ادراک ہوا تھا، پھر 350 سال تک آپ اس بات کو بھولے رہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ جن کے تصدق سے اللہ کریم نے مجھے تخلیق فرمایا ہے، کیوں نہ اس کے تصدق سے دعا کر لوں، اس کے وسیلے سے دعا کر لوں۔ یہ حکمت خدا بندی تھی۔ 350 سال کے بعد پھر اسی محبوب کا خیال آیا کہ باری تعالیٰ اس محبوب کے تصدق سے میری خطا کو معاف فرما دے۔ جب خطا معاف ہوئی تو فجر کا وقت تھا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اس توبہ کی قبولیت پہ رب کائنات کی بارگاہ کے اندر 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے طور پہ ادا کیے۔ فجر کا وقت تھا، اللہ کریم نے
اس امت کو آدم کی یاد منانے کے لیے ہر فجر کے وقت 2 رکعت نماز جو فرض ہم ادا کرتے ہیں، یہ یادگار حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ یعنی آدم کی یادگار کو اللہ کریم نے امت مسلمہ کو عطا فرما دیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی کہ باری تعالیٰ مجھے بیٹے جیسی نعمت عطا فرما۔ جس وقت اللہ کریم نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، بیٹا تولد ہوا، بیٹے کی ولادت ہوئی، حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی، وہ وقت زور کا تھا۔ آپ نے اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے 4 رکعت نماز شکرانے کے طور پہ زور کے وقت اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے کہ باری تعالیٰ تو نے میری دعا کو قبول فرمایا ہے، بیٹے جیسی نعمت عطا کی ہے، تیرا شکر ہے، وہ شکر بجا لاتے ہوئے آپ نے 4 رکعت نماز زور کے وقت ادا کی۔ امت مسلمہ کے لیے وہ 4 رکعت جو نفل تھے شکرانے کے، حضرت سیدنا آدم ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیے تھے، امت مسلمہ کے لیے وہ فرض قرار دے دیے کہ تم ہر زور کے وقت جب زور کی نماز ادا کرو گے، ایک تو فرض الہی ہوگا، دوسرا میرے مصطفیٰ کی سنت ادا ہوگی، اور تیسری بات جو ہے میرے ابراہیم کی سنت کو اجاگر کیا جائے گا، یاد ابراہیم کو زندہ کیا جائے گا کہ باری تعالیٰ یہ تیری طرف سے فرض ہیں اور تیرے محبوب کی ادا ہیں، اور تیرے ابراہیم کی تیری بارگاہ کے اندر شکرانے کے نفل ہیں، باری تعالیٰ ادا کر رہے ہیں۔ جس طرح انہیں تو نے ان پہ کرم فرمایا، اس نماز کو قبول کیا، ان کے تصدق سے ہماری نماز کو بھی قبول کر لے۔ اسی طرح عصر کی نماز ہے، یعنی بتانا مقصود یہ ہے کہ کیا کسی چیز کو یاد کے طور پہ منعقد کرنا یہ اسلام کی روح سے کیسا ہے۔ تو رب کائنات نے اس امت پہ اتنا کرم فرمایا کہ جو نماز انہوں نے شکرانے کے طور پہ ادا کی، اللہ کریم نے اس امت کو وہ نماز دے کے اس پہ فرض فرما دی کہ تمہارے لیے، ان کے لیے تو نفل تھے، شکرانہ تھا، اب تم بھی نماز ادا کرو گے لیکن نفل نہیں، اسے فرض سمجھ کے ادا کرو گے۔ عصر کی نماز حدیث طیبہ میں ہے کہ نماز عصر جو ہے یہ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کے، جب آپ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر سوال کیا تھا کہ باری تعالیٰ یہ بستی جو مردہ ہو چکی ہے دوبارہ کیسے زندہ ہوگی، یہ کہنے کی دیر تھی، حضرت عزیر علیہ السلام پہ اللہ کریم نے موت کو وارد کر دیا۔ کھانا پاس پڑا ہوا تھا، اس کھانے کو عزیر کے ہاتھ لگ گئے تھے، عزیر علیہ السلام 100 سال تک آپ پہ موت طاری رہی۔ 100 سال کے بعد جب آپ اٹھے تو دیکھا کھانا جوں کا توں ہی پڑا ہوا تھا، اس کے قریب گھر تک نہیں آئی تھی، 100 سال گزر گئے تھے۔ ہم چند لمحے کے لیے اگر کہیں جاتے ہیں، ایک دن کہہ لیں، تو ہمارے کپڑوں کے اوپر گرد پڑ جاتی ہے، محسوس کرتے ہیں ان کو اتار کے دھو لیا جائے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ اس کھانے پہ اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ لگ گئے تھے،
اللہ کریم نے اسے بوسیدہ تو کیا، خراب تو کیا، اسے اتنا بھی اس کے اندر فرق نہیں پڑا جس سے چند لمحات زیادہ گزر گئے ہوں۔ جب اٹھے کھانا دیکھا تر و تازہ ہے، جیسے تھا ویسے کا ویسا۔ کوئی پوچھ بیٹھا عزیر کتنا عرصہ آپ یہاں پہ سوئے رہے ہو، کتنا عرصہ آپ پہ موت طاری رہی ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ بتانے پہ قرآن کہتا ہے عزیر بول پڑے لگتا یوں ہے دن کا کچھ حصہ میں سویا رہا، پورا دن بھی نہیں گزرا۔ جب بتایا گیا کہ عزیر دن کا کچھ حصہ نہیں 100 سال تک آپ پہ موت طاری رہی ہے، فوراً اٹھے، آپ نے 4 رکعت نماز شکرانے کے ادا کیے کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے جو میرے لیے کھانا آیا تھا اس سے بھی بوسیدہ نہیں ہونے دیا، وہ بھی جو کا تو ہے۔ 4 رکعت نماز شکرانے کے ادا کیے۔ وقت کون سا تھا؟ عصر کا وقت تھا جب آپ نے وہ شکرانے کے نفل ادا کیے۔ اللہ کریم نے امت مسلمہ پہ وہ 4 رکعت نماز فرض کر دیے۔ دیکھا جائے تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ جب صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم نماز کیسے پڑھیں، تو ارشاد فرمایا رأیتمونی اصلی صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ نماز پڑھتے ہوئے بھی باری تعالیٰ یہ ادا تیرے مصطفیٰ کی تھی، ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے، ایسے ہاتھ باندھتے تھے، ایسے رکوع میں جاتے تھے، ایسے سجدے میں جاتے تھے، ایسے تشہد بیٹھتے تھے۔ یہ ساری ادائیں مصطفیٰ کی ہیں۔ ایک تو ادائے مصطفیٰ ادا ہوگی اور دوسرا یادگار عزیر ادا ہوگی۔ اس وقت عزیر علیہ السلام نے اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے 4 رکعت نماز نفل ادا کیے تھے۔ امت مسلمہ پہ اللہ کریم نے وہ 4 رکعت کیا کیے؟ فرض کر دیے۔ پھر مغرب کی نماز ہے، یہ 3 رکعت ہے، اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ فجر 2 رکعت ہے، ظہر 4 رکعت ہے، عصر 4 رکعت ہے، مغرب 3 رکعت ہے، اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ نفل جب پڑھنے ہیں 2 پڑھنے ہیں، 3 نہیں پڑھنے۔ مغرب کے بعد بھی اگر نفل پڑھنا چاہیں تو کتنے پڑھنے ہیں؟ 2 پڑھنے ہیں یا 4 پڑھنے ہیں، 3 نہیں پڑھنے۔ یہاں پہ کیا ہوا؟ صدقے جائے انبیاء کرام علیہم السلام آپ کی عظمت پہ، آپ کے مقام پہ، آپ کے مرتبے پہ۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے یہ بھی حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی یاد ہے۔ اللہ کریم نے ان 2 پیغمبروں کو، انہوں نے جب اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی تو وہ مغرب کا وقت تھا، 4 رکعت نماز نیت کر کے پڑھنے لگے۔ جب تیسری رکعت پہ پہنچے تو نقاہت کی وجہ سے کھڑے نہ ہو سکے، بیٹھ گئے، 3 پہ سلام پھیر دیا۔ اللہ کریم نے امت مسلمہ کو فرما دیا کہ اب قیامت تک جب بھی تم نماز مغرب ادا کرو گے 4 نہیں پڑھ سکتے، 3 ہی پڑھو گے۔ یہ میرے داؤد کی سنت ہے۔ میرے داؤد نے میری بارگاہ کے اندر میرا شکر بجا لاتے ہوئے شکرانے کے طور پہ نیت تو 4 کی تھی، پڑھنا تو 4 چاہتے تھے، ارادہ 4 کا تھا، لیکن 3 پہ نقاہت غالب آ گئی، بیٹھ کے تیسری پہ ہی سلام پھیر دیا، اللہ کا شکر ادا ہو گیا۔
انہیں قبولیت کی مہر لگا دی کہ قبول ہو گئے تمہارے یہ 3 نفل بھی، باقیوں کے لیے 4 ہیں، لیکن مغرب کی نماز یہ 3 کیوں ہے؟ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ یہ کس کی یادگار ہے؟ یہ حضرت عزیر اور حضرت داؤد علیہ السلام، یہ ان دونوں کی یاد ہے۔ 3 پڑھے تو کہا قیامت تک میرے مصطفیٰ کی جو امت آئے گی اس کے لیے میں مغرب کی نماز کو فرض کروں گا، ان کے لیے ضروری ہوگا کہ جب وہ مغرب کی نماز ادا کریں گے تو 3 ہی رکعت پڑھیں گے، نماز بھی ادا ہو جائے گی اور ساتھ داؤد اور عزیر کی یاد بھی تازہ ہو جائے گی، اور پھر ادائے مصطفیٰ بھی تازہ ہو جائے گی۔ آخری نماز، نماز عشاء، اس کے بارے میں امام طحاوی نے شرح مانی الاثار کے اندر لکھا ہے، اول من صلی العشاء، کہ سب سے پہلے جس ہستی نے عشاء کی نماز ادا کی، یہ آخری نماز ہے پورے دن کی، فرمایا وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ فجر کے اندر تخصیص تھی، اس کے اندر 4 رکعت ہے، عصر کی، زور کی جو ہے وہ کتنی پڑھتے ہم؟ 12 رکعت ہیں، فرض جو ہے وہ کتنی ہیں؟ 4 رکعت ہیں۔ عصر کی نماز فرض کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ مغرب کی کتنی ہیں؟ 3 ہیں۔ اور عشاء کی جو فرض اور واجب کو ملا کے کتنی ہیں؟ وہ 7 رکعت ہیں۔ اور وتر پڑھنے والے بھی فقط ہمارے آقا کریم کی ذات ہے جنہوں نے یہ 3 رکعت نماز وتر پڑھے ہیں، اور یہ سب سے لمبی نماز ہے۔ اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ شکر بجا لانے والے، کثرت سے عبادت کرنے والے، حتیٰ کہ آپ اس قدر اللہ کی عبادت کرتے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی، یا رسول اللہ، کیا آپ کی وجہ سے اللہ نے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف نہیں فرما دیے؟ آپ اتنا طویل سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے، عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اللہ کا شکر بجا نہ لاؤں؟ اس کے اندر امت مسلمہ کے لیے بھی سبق ہے۔ ہم بڑی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آقا کریم کے بڑے عاشق ہیں، دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کتنی فکر ہوتی ہے ہمیں نماز کی، کتنی محبت کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کریم نے یہ نماز اپنی یاد کے لیے دی، اقیم الصلاۃ لذکری۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے کہ نماز کو میرے ذکر کے لیے ادا کیا کرو، قائم کیا کرو، اس کے اندر میرا ذکر ہے، اور ہر رکعت کے اندر تمہاری ملاقات رب کائنات سے ہوتی ہے۔ نمازیں کسی نہ کسی حوالے سے کسی پیغمبر کی یاد ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ رب کی ملاقات بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کیا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، کہ وہ ہیں جو نماز کے اندر معراج کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور نماز پڑھتے پڑھتے وہ ایسے نماز کے اندر گم ہو جاتے ہیں گویا کہ وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہیں۔
ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں نا نماز پڑھتے ہوئے، اور کبھی فکر بھی نہیں ہوئی نماز پڑھنے کی، فکر سے ہم نماز نہیں پڑھتے، یا کسی نے کہہ دیا نماز کے لیے تو پڑھ لی ورنہ نماز کی چھٹی، یا کبھی خیال آ گیا بھئی اذان ہو گئی ہے چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں، تو نماز جب پڑھتے ہیں اس وقت وہ رٹے رٹائے جو الفاظ ہیں وہ دہرا رہے ہوتے ہیں، یہ تصور نہیں کیا کبھی بھی جو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تصور دیا ہے کہ نماز اس طرح پڑھو کہ تم اپنے مولا کو دیکھ رہے ہو۔ فرمایا اگر یہ تصور قائم نہیں کر سکتے تو یہ یقین رکھو کہ جس کی نماز پڑھتے ہو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نماز یادگار انبیاء ہے، کسی نہ کسی پیغمبر کی یاد ہے، لیکن ہم اس نماز کو ایک ٹائم پاس کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، جیسے نماز پڑھنی چاہیے اس طرح نماز ہم نہیں پڑھتے۔ اگر یہ تصور قائم ہو جائے کہ جس کی نماز پڑھتے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر نماز مومن کی معراج بن جائے۔ اب دنیا کی مثال لے لیں، کسی مزدور کی مثال لے لیں، کسی ملازم کی مثال لے لیں، وہ جہاں کام کر رہا ہوتا ہے جس بھی مقام پہ، اس کا معمول کیا ہوتا ہے؟ میں نے اپنے مالک کو خوش کرنا ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ مالک آیا ہے اور میرے کام کو دیکھے گا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کام کے اندر زیادہ صفائی دکھاتے، اس کے اندر زیادہ محنت دکھاتے، اس کے اندر زیادہ کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا مالک خوش ہو جائے۔ ہم اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے اگر مزدور ہیں تو بھاگ بھاگ کے کام کرتے ہیں، اگر اس مالک نے کہہ رکھا ہے کہ بھائی جتنا کام اچھا ہوگا اس پہ اجرت تو ملے گی آپ کو، لیکن اس کے بدلے میں تمہارے اچھے کام کے بدلے میں تمہیں انعام بھی دیا جائے، تو کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ اپنے مالک سے انعام کے لالچ میں بڑھ چڑھ کے کام کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی نماز پڑھتے ہوئے کبھی یہ تصور نہیں کیا کہ مولا کو راضی کرنا ہے، اس کو خوش کرنا ہے، اس کی بارگاہ سے انعام لینا ہے، کامیابی کا سرٹیفکیٹ لینا ہے۔ اللہ کی طرف ہم نے اپنا آپ اللہ کی طرف بڑھانا ہے، اپنی رغبت کو اللہ کی طرف راغب کرنا ہے۔ جو کچھ کرتے ہیں مولا بس اس لیے کرتے کہ تو خوش ہو جائے۔ بعض تو فقط اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ کتنا نمازی ہے۔ تو نماز کیا ہے؟ یہ یادگار انبیاء ہے، انبیاء کی یادگار ہے، اور یہ کیا ہے؟ ادائے مصطفیٰ کا نام ہے۔ کم از کم اتنا ہی تصور قائم کر لیا جائے کہ میرے آقا کریم یوں نماز پڑھتے تھے، یوں ہاتھ اٹھاتے تھے، یوں ہاتھ باندھتے تھے، یوں رکوع میں جاتے تھے، یوں سجدے میں جاتے تھے، یوں تشہد میں بیٹھتے تھے، یوں اللہ کو یاد کرتے تھے۔ کم از کم جو الفاظ ہم پڑھ رہے ہوتے ان الفاظ کو ہی دہرا لیا جائے کہ جو نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے اپنے مالک کی تعریف کر کے، جب کوئی فرمانبردار نوکر ملازم اپنے مالک کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کیا بات ہے آپ کی، حضور آپ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، بڑے مہربان ہیں آپ، بڑے شفیق ہیں، آپ جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، بڑے سخی ہیں۔ جس رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں مولا تیری۔ کون؟ اللہ جو عالمین کا رب ہے، عالمین کی پرورش کرنے والا ہے،
اس کی صفت کیا ہے؟ رحمان ہے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ رحیم ہے۔ آگے کیا ہے؟ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ سب کچھ کہہ کے اس کی تعریف کر کے پھر اس کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے ہیں؟ ان نیت جب سچی ہو کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کس چیز کی مدد مانگتے ہیں؟ اگلی بات کے اندر بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ریکویسٹ کرتا ہے، درخواست پیش کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ باری تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ جب یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتا ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا، جب تصور یہ ہو اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اس کی عبادت کر رہا ہوں، اس کی تعریف و توصیف کر رہا ہوں، اس کے کسی نہ کسی پیغمبر کی یاد کو تازہ کر رہا ہوں، اس کے محبوب کی ادا کو ادا بنا رہا ہوں، اب اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اب ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا مولا مجھے میرے سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی نہ کرے۔ پھر اس رہنمائی کے ساتھ ساتھ اللہ کریم خود بتاتا ہے مجھ سے صراط مستقیم مانگو، لیکن کن لوگوں کی راہ مانگو؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ بس اللہ بتا یہ رہا ہے کہ جب تم میرے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ گے، ان کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ بنی اسرائیل کے اس شخص کی طرح جس نے 100 بندوں کو قتل کر کے اللہ والوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، اللہ کریم نے وہاں نہ کوئی عبادت کی تھی، نہ نماز پڑھی تھی، نہ ان کے ساتھ دعا کی تھی، راستے کے اندر ہی وہ پہنچتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اللہ اسے معاف فرما دیتا۔ وہ کیا تھا؟ صدق کے دل تھا، سچا ارادہ تھا، عقیدہ پختہ تھا، اللہ والوں کی بستی میں پہنچا نہیں، راستے میں پہنچا ہے، موت آ جاتی ہے، اللہ فرماتا ہے جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تم بھی جب اپنے ارادے کو پختہ کر لو گے، تمہارا اعتقاد مضبوط ہو جائے گا، مجھ پہ یقین کامل ہو جائے گا، تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے ہمیں اسلام کو سمجھنے کی، ماننے کی، عمل کرنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔